بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، تین ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ قبول کرتے ہیں، جن کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ یہ قبول ہونی ہے۔ دعوت الصائم، دعوت المسافر، دعوت المظلوم، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی آہ و بکا، ایک ظلم نہ کرنا، سفر میں دعا سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا، روزے دار کو دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کیا سمجھ بیٹھے؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے صرف دعا افطاری کے وقت کر رہی ہیں۔ کیا آپ کا روزہ جو افطاری سے 10 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے؟ سوچئے نا، جب آپ نے روزہ رکھ لیا، جب تک افطار نہیں کیا، اب صائم ہیں، جس وقت بھی دعا کریں گے رب تعالیٰ اسے ٹھکرائیں گے نہیں، قبول کریں گے۔ افطاری کے وقت بھی کیا کریں، میں منع نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے بھی کیا کریں، اس سے پہلے بھی کیا کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور اپنی پشتوں کے لیے دعا کریں کہ کل کو میری نسل نیک ہو۔ دعا کریں اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہر، اپنے وطن کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، مظلوموں کے لیے جو پس رہے ہیں ظلم کی چکی میں، مسلمان ہیں، میری اور آپ کی طرح کلمہ پڑھنے والے ہیں، شاید ہم سے وہ نیک اور اللہ کے پیارے ہوں۔ آج جو مظلوم ہیں ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو دعاؤں سے محروم نہ کیجیے، اور کم از کم اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اور علماء کے لیے دعا کیجئے جو آپ کو قرآن و سنت کی صحیح بات بتانے والے ہیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنا، اور ہمیں ہمیشہ علم والوں کا ساتھ نصیب فرما۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے، لوگوں قیامت کا جب دن ہوگا، اگر میں تمہیں جنت میں نظر نہ آیا تو ضرور کہنا یا رب ان عبدک فلان کان یذکرنا بک، اللہ تیرا بندہ ابن الجوزی ہمیشہ تیرے نام سے ہمیں واقفیت کرواتا تھا، تیری یاد دلاتا تھا، آج ہمیں نظر نہیں آتا، اس کو بھی جنت میں لے آ۔ اور ساتھ امام ابن الجوزی رونے لگ گئے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح دنیا میں دین پہ جمع کیا ہے ہمیں جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔